چلیے جی فیاض صاحب سوال شروع کروائیے. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور خاکسار رانا فاروق ساجد نارنگ منڈی سے ابن رانا محمد اسلم صاحب مرحوم کا بیٹا. کن کے؟ رانا محمد اسلم صاحب مرحوم ٹھیک ہے. نارنگ منڈی سے ضلع شیخ پورہ. ٹھیک. حضور صاحب سے پہلے ساری جماعت کی طرف سے آپ کو السلام علیکم نارنگ منڈی کی السلام. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. ٹھیک ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ گناہ گاروں کو قبر کا عذاب جب دیا جائے گا تو وہ سزا وہیں پہ ختم ہو جائے گی یا عالم برزخ میں بھی ان کی سزا جاری رہے گی؟ کس کو دیا جائے گا؟ گناہ گاروں کو. قبر کا سزا جی دیا جائے گا. قبر کا عذاب جب ہوگا تو اصل عذاب تو بعد میں ہوگا قیامت کے دن. ہاں جی. بس یہ قبر کا تو عارضی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام رمضان احمد شائق ہے جی. جرمنی سے جماعت اسٹڈ سے آیا ہوں. رمضان شائق جی. آپ ربا میں میاں انور کے گھر پہ ہوتے تھے؟ جی میں میاں انور احمد صاحب کے یہاں ہوتا تھا. اماں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. ہاں ہاں مجھے جی. پتہ لگ گیا. جی. ٹھیک ہے. حضور میرا سوال ہے کہ حالت جنگ میں ایک حصہ فوج کا جب ایک رکعت نماز پڑھ کر جہاد میں مشغول ہو جاتا تھا تو کیا یہ لوگ صرف ایک ہی رکعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے باجماعت پڑھتے تھے، دوسری رکعت علیحدہ اپنی اپنی ادا کرتے تھے یا کیا صورت تھی؟ ایک رکعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے اور باقی دوسری رکعت اپنی الگ پڑھتے تھے. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نادر پرویز ہے اور میرے والد کا نام پرویز احمد ہے. حضور میرا پہلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے کون سے شخص نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا حضرت تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کس شخص نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا؟ یہ بیان کرنا مشکل ہے. بتائیں، آپ بتائیں. کوئی معین نام نہیں پتا. سوال آپ نے بڑا مشکل کیا ہے. اور کوئی سوال جی حضور میرا دوسرا سوال ہے، اس سے آسان ہو؟ اگر کسی کی چیز گم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے نفل پڑھیں گے یا اتنا صدقہ دیں گے. اگر چیز مل جائے تو وہ پہلے پڑھ لینے چاہیے کہ بعد میں چیز ملنے کے؟ کس شخص کی کوئی چیز گم جائے تو محنت کرتا ہے کہ اتنے نفل پڑھیں گے. یہ نفل پہلے پڑھ لینا چاہیے یہ چیز ملنے کے بعد؟ یہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن اگر پہلے پڑھ لے تو اور بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مشہود صادق نام ہے حضور. جی. مجلس ٹونترین سے. حضور یہ قرآن پاک میں سورہ انعام میں 117 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تو زمین میں بسنے والے اکثر کی بات کی پیروی کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. ٹھیک. وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اٹکل سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک. تو حضور جو لوگ عقیدے کے لحاظ سے راہ راست پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی اقلیت میں رہیں گے یا صرف نبی کے زمانے کی بات؟ کیا اقلیت میں کون رہیں گے؟ سوال نہیں سمجھا. ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ عقیدے کے لحاظ سے راہ راست پہ ہوتے ہیں وہ پھر ہمیشہ ہی دنیا میں اقلیت میں رہتے ہیں یا صرف یہ نبی کے زمانے کی بات؟ نہیں، ہمیشہ اقلیت میں رہتے، بالآخر اکثریت میں آ جا کرتے ہیں، لیکن اکثریت میں آنے کے بعد پھر وہ گمراہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہی دستور ہمیشہ سے چل رہا ہے. پہلے اقلیت ٹھیک راہ راست پر، پھر کثرت ہونے کے بعد پھر پگڑنے لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ. جزاکم اللہ. یہ چھوٹا سا بچہ کون ہے؟ اونچا کر دیں اس کو اٹھا کے. السلام علیکم. پیارا نام ہے شارق احمد، میرے ابو کا نام ہے منیر احمد. میرا یہ سوال ہے کہ شیطان اللہ میاں کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ کہ شیطان اللہ میاں کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ پاگل ہے.
शैतान ने जवाब ये दिया था कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, तो आग मिट्टी को जला देती है, इसलिए मैं उससे गालिब हूँ। ये उसका बहाना था। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम हारिस अहमद है, मैं मैनचेस्टर से आया हूँ। हुजूर मेरा सवाल है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप मुसलमान थे? क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान थे? हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम शुरू किया है, तो वालिदैन कैसे मुसलमान हो सकते थे? वो तो आपकी पैदाइश से पहले भी फौत हो चुके थे और वालदा पैदाइश के कुछ देर बाद फौत हो चुकी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम खुदा ताला की तरफ से 40 साल की उम्र में मिला है, तो वो मुसलमान कैसे हो सकते थे? ये दुरुस्त है कि वो मुवाहिद थे, वो एक खुदा के मानने वाले थे। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम मेहराम सईद बटर है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद तनवीर आरिफ। क्या? मोहम्मद तनवीर आरिफ, ठीक। वो क्लास्को के प्रेसिडेंट हैं। मेरे पास दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, खुदा ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जानवरों में सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ थी, उसको अमीबा कहते थे। उससे पहले जरासीम होते थे, तो जिसको हम जानवर कह सकते हैं वो अमीबा था। उसमें सेक्स कोई नहीं थी, नर मादा नहीं थे, वो अकेला बीच में से बटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। इस तरह वो बच्चे बनते थे। हुजूर मेरा दूसरा सवाल है, जब मैं अपनी बहनों के साथ उलझता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई ये दुआ या तरीका बताएं? बहनों पर गुस्सा आता है, क्या वजह? मुझे कोई दुआ या तरीका बताएं कि मैं एंग्री ना हूँ। रसूल वसल्लम ने उसका तरीका बताया हुआ है। जब गुस्सा आए तो पहले पानी पियो, फिर कुछ बोलने की बजाय कुछ देर के लिए बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा ठीक ना हो तो लेट जाओ। इतनी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर जो कहना कह देना। गुस्से की हालत में बकवास नहीं करनी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम शाहिद रज़वान है जी। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जब रूहों से सवाल किया, पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो उन्होंने बिला तक जवाब दिया कालू बला। जिस्मानी हालत में आने के बाद रूहें तो नहीं थी, वो सवाल किया है इंसान से। ये मुहावरा है खुदा ताला की तरफ से। इसका मतलब ये नहीं है कि मुअय्यन तौर पर किसी से सवाल किया और उसने जवाब दिया। आपने इंसानी फितरत से सवाल किया है खुदा ताला ने। वो जो फितरत थी वो बोली है, हाँ हमारा खुदा है। तो हुजूर अमली तौर पर रूहें तो पैदा ही बाद में होती हैं। इंसान पैदा होने के बाद बच्चा जब 4.5 महीने या 5 महीने का 5 महीने का हो जाता है, उस वक्त रूह बनती है। तो सवाल फिर किससे हो सकता था? अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अकील यूसुफ है और मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद यूसुफ है। हुजूर मेरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जिस पर अल्लाह मोहम्मद और रसूल लिखा हुआ था, क्या ये अंगूठी आज कहीं महफूज है या नहीं? मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं, लेकिन हो सकता है तुर्की के अजायब घर में हो।
ایسی نادر چیزیں عموماً ترکی میں جو عجائب گھر ہے وہاں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ انگوٹھی میرے علم میں نہیں کہ کہاں ہے۔ السلام علیکم حضور، میرا نام منصور احمد ابرار ہے اور میرے والد صاحب کا نام چودھری مقبول احمد کالوں ہے۔ کیا؟ چودھری مقبول احمد کالوں، اور میں مبارک مسل الدین صاحب کا بھانجا ہوں۔ کیا ہے مبارک مسل الدین صاحب ماموں ہیں میرے۔ ماموں؟ جی ماموں ہیں۔ آپ؟ جی نہیں، میرے ماموں ہیں وہ ماموں ہیں۔ میرے سوال ہے سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ سوال حضور یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے 6 دن سے کیا مراد ہے اور اس کا تخت پانی پر تھا؟ دن تو خدا تعالیٰ کے ہاں صرف عرصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہمارے دن رات نہیں۔ دن رات تو ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب کی بات یہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو 6 عرصوں میں پیدا کیا ہے۔ ان کے پیریڈز کیا تھے ڈیولپمنٹ کے، اس کی تفصیل ہمیں پتہ نہیں، لیکن 6 عرصے ضرور لگے ہیں۔ اور پانی پر خدا تعالیٰ کی حکومت سے مراد یہ ہے کہ پانی کے ذریعے خدا تعالیٰ نے زندگی پیدا کی ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں سب پانی پر بنے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے، کیا کلوروفل کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا؟ کلوروفل کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ کلوروفل؟ جی کلوروفل۔ کلوروفل کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں، مگر سبزہ جو ہے وہ تو ذکر آتا ہے، سبزہ اگایا، اسی میں وہی کلوروفل ہے۔ سورہ ایک اور سوال تھا، ہم قرآن مجید میں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ شمار کرتے ہیں، مطلب ہم احمدی لوگ، لیکن نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس طرح اس صورت میں ایک آیت کی کمی نہیں ہو کے ساتھ جاتی؟ پڑھتے ہیں، بقرہ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ بالجہر نہیں پڑھتے ویسے تو۔ ہیں؟ بالجہر تو کسی صورت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کی کیا بحث ہوئی؟ آپ کو غلط فہمی ہے، سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ آتی ہے۔ نہیں مطلب امام جب پڑھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے دوسری صورت کے ساتھ؟ وہ اس کو کہتے ہیں بالجہر، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، مگر دل میں ضرور پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا ضرور۔ آخری سوال ہے، کئی لوگ خصوصاً خواتین صدقہ کی رقم اپنے بچوں کے سر پر پھیر کر دیتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ فضول رسم ہے، سر پر پھیرنا جو ہے اس کی کوئی ہمیں سنت نہیں ملتی، اس لیے یہ بعد میں بنائی ہوئی رسم ہے۔ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی سر کی بلا اس کو چلی جائے جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے۔ پیارے حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مبشر احمد خان ہے۔ میں سب سے پہلے میری طرف سے، میرے بچوں اور گھر والوں کی طرف سے آپ کو صحت مبارک ہو۔ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ لاہور میں۔ اچھا، آپ کب آئے ہیں؟ لاسٹ دسمبر میں، پچھلے دسمبر میں۔ کیسے آنا ہوا؟ اسالم کیا تھا۔ اچھا جی۔ تو بچوں کی طرف سے سلام آپ نے خود ہی بنا لیا؟ نہیں، ان کا کھاتا آیا تھا۔ کھاتا آیا تھا۔ کب؟ وہ تھوڑے دن ہوئے ہیں۔ اس وقت تو مجھے صحت تھی ہی نہیں۔ جی نہیں حضور، آپ ٹھیک ہو گئے تھے۔ آپ باتیں بنا رہے ہیں؟ نہیں، آپ ٹھیک ہو گئے تھے، ویسے فون پہ بھی بات ہوتی ہے نا۔ تو حضور میرا سوال ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس کا خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو کھڑا کرو، گویا نماز گرتی رہتی ہے، تو بار بار توجہ کر کے جب نماز کی طرف سے دھیان کسی اور طرف جائے پھر دوبارہ ادھر دھیان لے کے آئیں اور نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے آپ نماز کو کھڑا کرتے ہیں، پھر نماز آپ کو کھڑا کر دیتی ہے۔ چلیے جناب۔ السلام علیکم میرے پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سہیل احمد چیمہ ہے۔
حضور سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں صحت کی. جی حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمایا ہے. ٹھیک. حضور میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے. جی. حضور دہشت گردی میں اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ اس میں دہشت گردی میں اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. دہشت گردی تو بنی نوع انسان کے نقصان کے لیے ہوتی ہے اور جہاد بنی نوع انسان کو زندہ کرنے کے لیے ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام احمد سرفراز ہے. میرے والد کا نام منور احمد، حافظ بد اسلام کا بھائی ہوں. حافظ اسلام کا بھائی. جی. اچھا. میرا سوال ہے، جب کوئی صورت حفظ کرتے ہیں اگر اس میں سجدہ آ جائے تو جتنی بار ہم پڑھتے ہیں اتنی بار سجدہ لازمی ہے یا ایک بار؟ جتنی بار ایک صورت میں زیادہ دفعہ آئے تو زیادہ کریں. نہیں حفظ کرتے ہوئے اگر وہ آیت بار بار پڑھتے ہیں تو کیا کریں؟ بار بار سجدہ کریں؟ ایک دفعہ کر لیں تو کافی ہے. صاحب دوسرا آپ سوال بھی حفظ کر رہے ہیں قرآن کریم؟ جی جی حضور. آپ بھی قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں؟ نہیں حضور، اچھا. کوشش کر رہے ہیں صورتیں وغیرہ 30 پارے. اچھا آگے. دوسرا سوال ہے، کراچی میں رمضان المبارک میں غیر جماعت 3 روزہ اور 10 روزہ تراویح پڑھاتے ہیں. یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سلسلہ تھا؟ تراویح 3 روزہ اور 10 روزہ تراویح، یعنی کہ 3 روز میں قرآن شریف اور 10 روز میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں. 3 روزہ اور 10 روزہ تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور تراویح بھی نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک. تراویح تو حضرت عمر نے شروع کروائی ہے. ٹھیک. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ تہجد کے وقت ہی اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. تراویح کا رواج اس لیے پڑا کہ بہت سے مزدور ایسے تھے جو دن بھر محنت کرتے اور رات کو گہری نیند سو جانے کی وجہ سے تہجد کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو ان کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا رواج شروع کیا. اور یہ 3 روزہ یا 10 روزہ کی تو کوئی بحث نہیں آتی. یہ ٹھیک ہے. یہ کون ہے چھوٹا سا بچہ؟ کس کے بیٹے ہو؟ عبدالہادی شہزاد. عبدالہادی شہزاد. شہزاد. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور میں نعمان احمد ہادی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کوئی جنگ لڑی تھی؟ کوئی جنگ لڑی تھی؟ دعویٰ نبوت سے پہلے حضور نے کوئی جنگ لڑی تھی؟ دعویٰ نبوت سے پہلے آپ پر کسی نے حملہ ہی نہیں کیا تو آپ جنگ کیا لڑتے؟ آپ کی ساری جنگیں دفاعی جنگیں تھیں. جب دعوے کے بعد دشمن آپ کے بہت ہو گئے تو انہوں نے آپ کو تلوار کے ذریعے زیر کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو آپ جنگ لڑی ہے آپ نے وہ دفاعی جنگ تھی اور اسی کو ہم جہاد بھی کہتے ہیں. تو دعوے سے پہلے تو کوئی دشمن تھا ہی نہیں، بلکہ آپ بہت ہردل عزیز تھے. جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ امین امین کہا کرتے تھے، کہتے کہ یہ ایک امانت دار شخص ہے، دیانت دار اور امانت دار. اس لیے جنگ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. جزاک اللہ حضور. چھوٹے سے بچے کو خیال خوب آیا ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضور. میرا نام عبدالاکبر خان ہے اور میرے ابو کا نام عبدالاحد خان ہے. عبدالواحد؟ عبدالاحد. اچھا حضور میرے پاس تو ایک سوال ہے. حضور ذرا اونچی بولو. حضور آپ کا سوال ہے؟ حضور نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا آپ بغیر سوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی نماز پڑھیں؟ نماز تہجد سے پہلے رات کو سونا ضروری ہے، مگر اگر کام ہو کسی کو ساری رات تو اس کے بغیر بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، وہ تہجد ہو جاتی ہے. لیکن اصل تہجد وہی ہے جو سو کر پھر اٹھے انسان. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام حسیب محمود چیمہ ہے
اور میرے والد صاحب کا نام شوکت چیمہ ہے جی. اور میں ماڈرن کی جماعت سے ہوں. کہاں کے؟ ماڈرن کی. ہاں جی. میرا سوال ہے کہ الہام اور خواب میں کیا فرق ہے؟ الہام تو آواز میں آتا ہے انسان کو، اور خواب جو ہے وہ سوتے میں آتی ہے. تو بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. وہی اور الہام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. السلام علیکم حضور، میرا نام فرید الرحمن ہے، میرے ابو کا نام سید الرحمن ہے. میرے 2 سوال ہیں. جی. میں پہلا سوال یہ ہے، جب مرد حج کرنے جاتے ہیں ان کو اپنی ٹین کیوں کرانی پڑتی ہے؟ کہ یہ عورتوں کو بھی ہے؟ مرد حج کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنے سر پہ منڈواتے ہیں یا عورتیں بھی منڈواتی ہیں؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کی سنت تھی. سر منڈوانا اس لیے تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی سر منڈا جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کی وقف کی علامت ہے سر منڈنا. صرف اسلام میں نہیں، دوسرے مذاہب میں بھی سر منڈانا وقف کی علامت ہے. ننز بھی سر منڈوا لیتی ہیں اور سادھو بھی سر منڈوا لیتے ہیں. تو یہ سر منڈایا جاتا ہے کہ گویا ہم حج میں خدا کی خاطر وقف ہو رہے ہیں. عورتوں کو سہولت ہے کہ آن وسلم نے منع فرمایا کہ عورتیں سر منڈائیں، ان کے بال تو شوا لیتی ہیں وہ، اور اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ جمعہ کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ خوشی کا دن ہے، اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، بابرکت دن ہے. شکریہ سر. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام شمس الحق سیٹھی ہے اور میرے والد کا نام ضیاء الحق سیٹھی ہے. ضیاء الحق سیٹھی. اور میرا تعلق لیورپول جماعت سے ہے. کہاں کے؟ لیورپول. اچھا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے سپارے کی 45ویں آیت جس میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ یہ اسلام کی بعثت کے بعد ہوا یا بنی اسرائیل میں بھی یہ بات تھی؟ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ تو بنی اسرائیل میں بھی رواج تھا، نہیں یہود میں بھی تھا. وہ اپنے رنگ میں نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی بچپن میں یہ دعویٰ تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں زکوٰۃ بھی دوں. بنی اسرائیل کی نماز کس طرح کی تھی؟ کیونکہ نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کس طرح پڑھنی ہے. نہیں، ہر ایک کی عبادت کا ایک طریق ہوتا ہے. نماز ضروری تو نہیں کہ مسلمانوں کی طرح پڑھی جائے، ان کی اپنے عبادت کا رنگ ہے، عیسائیوں کا اپنے عبادت کا رنگ ہے. آخری نہیں، ابھی تو آنے والے ہیں. خواتین کا سوال ہے کوئی؟ خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم حضور. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ذرا مجھے بولیے. حضور پہلے 2 بچیوں کے سوالات ہیں اور اس کے بعد 3 سوال. اونچے بولیں ورنہ مجھے امام صاحب سے پوچھنا پڑے گا. پہلے 2 بچیوں کی طرف سے سوالات ہیں. اچھا. ہاں جی. کیا سوالات ہیں؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نوید الفتح ہے اور میں ونڈر جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک. اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، تو پھر سائنسدان جو کلوننگ کر رہے ہیں یہ کس قسم کی تخلیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، تو سائنسدان جو کلوننگ کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ خدا تعالیٰ کی تخلیق کو ہی وہ استعمال کرتے ہیں، نئی تخلیق نہیں ہوتی وہ کلوننگ. خدا تعالیٰ نے جو انسان کے اندر مادے رکھے ہوئے ہیں تخلیقی، ان کو استعمال کرتے ہیں وہ. اور اگلا سوال. السلام علیکم حضور. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ہے تنزیلہ چیمہ. آپ بھی آہستہ بول رہے ہیں، ذرا مائکرو فون کے قریب آ کر بات کریں، اونچی آواز میں. حضور ہاں اب ٹھیک ہے. آپ کا
آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے. جی میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. جزاک اللہ. حضور بیوٹی پارلر کا پیشہ کیسا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا متعلق کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کو بہت شوق ہے بننے ٹھننے کا. تو بجائے اس کے کہ کوئی مرد ان کی بناؤ سنگھار کرے، وہ عورتیں اگر کریں، صرف وہاں عورتیں آئیں، اس کا کوئی حرج نہیں. تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ ابھی سے بیوٹی پارلر کی فکر ہو گئی ہے. تقریباً 7 سال. 7 سال میں اس کو بیوٹی پارلر کی فکر کہاں سے ہوگی؟ آگے. حضور یہ 2 سوال عراق کے متعلق ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عراق مسلسل کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار نہیں ہیں. کیا ہے؟ یا نہیں ہے؟ ہتھیار نہیں؟ اس کے پاس ڈسٹرکٹیو ہتھیار نہیں ہیں. ہاں. تو حضور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ پھر بھی عراق پر حملہ کرے گا؟ امریکہ؟ جی. امریکہ تو اسرائیل کا غلام ہے. اسرائیل جو چاہے گا وہ کرے گا. عراق ایک غلطی کر بیٹھا ہے کہ پہلے اسرائیل پر اس نے حملہ کیا تھا، یعنی جنگ کے دوران گولہ باری اسرائیل پر کی تھی. اس کا غصہ ابھی تک اسرائیل نے نہیں اتارا. وہ بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر جوش آ جاتا ہے، پھر عراق کی طاقت جب بڑھتی دیکھتے ہیں اسے مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے. امریکہ کوئی چیز نہیں، یہ یہودی ہیں جو پیچھے سے دماغ ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں. جزاکم اللہ حضور. حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں کے بسنے والے بعض عراقی لوگ صدر صدام حسین کے سخت خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ہمیں صدام کی ظالمانہ حکومت سے نجات مل جائے گی. حضور کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض عراقی لوگ صدام کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ صدام پر حملہ کرے گا عراق پر تو ہمیں اس کے مظالم سے نجات مل جائے گی. صدام کے کیا مظالم کرتا ہے ان پر؟ امریکہ کرے گا تو نجات مل جائے گی، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کتنے معصوم بچے عراق میں امریکی حملوں سے پہلے بھی تباہ ہو چکے ہیں، کتنے آئندہ ہوں گے. تو اس عراق کی تو بہت بڑی تباہی آئے گی اگر امریکہ نے حملہ کیا، پھر پہلے بھی آ چکی ہے. تو یہ یوں ہی اپنا نفسانی غصہ ہے جو صدام کے خلاف، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جزاکم اللہ حضور. حضور اگلا سوال فوزیہ شاہ صاحبہ کی طرف سے ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور افطاری کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج کی ڈسک ہورائزن سے نیچے اترنی شروع ہو یا جب پوری طرح نیچے ہو چکی ہو؟ جب سورج کی ڈسک پوری طرح غائب ہو جائے اس وقت افطاری شروع ہوتی ہے. جب سورج کا کنارہ ڈوبے اس وقت افطاری نہیں ہوتی. جزاکم اللہ. حضور لیڈیز کی طرف سے اور سوالات نہیں ہیں. ختم؟ جی جزاکم اللہ. اچھا اب ہمارے مرد انشاءاللہ میدان سنبھال لیں گے. حیات صاحب آئیے. آپ آئیں حیات صاحب، آپ کو کہہ رہا ہوں میں. رشید صاحب کے تو 120 سوال ہیں. ہر سوال کے 4 حصے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کو آواز نہیں آتی میری ہے؟ جی آپ کو میری آواز نہیں آتی نا؟ آتی ہے. اچھا، میں نے سنا تھا آپ بہت اونچا سنتے ہیں. کبھی
कभी थोड़ी सी सुनता हूँ। मुलाकात के वक्त आपकी बीवी ने कहा था जी कि ये बहुत ऊंचा सुनते हैं। ठीक बात है, ठीक है ना? ये ठीक बात है। मगर मेरी बात सुन लेते हैं? थोड़ी सी सुन लेता हूँ। थोड़ी सी, बाकी टेस्ट सुन लिया करें बाद में। पूरी तरह नहीं सुनता। ठीक है। हजूर जी, सूरत अल-फतह की आयत 17 में अल्लाह ताला फरमाता है, बादिया नशीनों में से पीछे छोड़ दिए जाने वालों से कह दो कि तुम अनकरीब ऐसी कौम की तरफ बुलाए जाओगे जो सख्त जंगजू होगी, तुम उनसे कताल करोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि कौन सी कौम की तरफ बुलाए जाएंगे जो सख्त जंगजू होगी? ये कौम ईरानी जंगजू थे जिनके साथ मुसलमानों की लड़ाई हुई है, और वो लड़ाई में मुसलमानों को फतह हुई और वो फिर मुसलमान हो गए, तो वो मुराद है इसमें। हजूर सूरत अर-रहमान की आयत 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, हम ज़रूर तुम्हें पूरी तरह निपटेंगे इन दोनों भारी ताकतों। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी भारी ताकतें ये हैं? दो भारी ताकतें हैं जो हैं, एक से मुराद कैपिटलिस्ट की ताकत है, अमेरिका और बरतानिया वगैरह, और दूसरी की मुराद रूस की ताकत है, इश्तराकियत की। ये दो भारी ताकतें दुनिया में ज़ाहिर होनी थी, तो अल्लाह ताला ने इनको वार्निंग दे दी है कि तुम ज़ोर मारना है मार लो, हम गालिब आएंगे, हम तुमसे निपट लेंगे। हजूर जी, सूरत रहमान की आयत 8 से 10 तक अल्लाह ताला फरमाता है, और आसमान की क्या ही शान है, उसने उसे रफ़त बख्शी और नमूना अदल बनाया ताकि तुम मीज़ान में तजावज़ ना करो। ठीक। मेरा सवाल ये है कि आसमान की क्या शान है, उससे क्या मुराद है? उसने उसे रफ़त बख्शी और नमूना अदल बनाया, तुम मीज़ान में तजावज़ ना करो। रिफ़त और नमूना अदल होना उसकी शान है, और नमूना अदल की बात यह है कि जितनी मुसावात कायनात में है, सिमेट्री, वो हैरत अंगेज़ है। यहाँ तक कि बाज़ बड़े से बड़े साइंसदान, मिस्टर आइंस्टाइन ने पहले इसका ज़िक्र करके तो खुदा की हस्ती पर अपना ईमान बयान किया एक दफ़ा, बाद में वो फिर मुकर भी गया था, लेकिन ये तो मैंने पढ़ा है उसका खुद। वो कहता है कि ये जो कायनात है इसमें ऐसा अदल है कि ये बग़ैर किसी बिल इरादा कोशिश के नहीं बन सकता। ज़रूर कोई खुदा है जिसने इसको पैदा किया और अदल अता किया। हजूर आसमान को निज़ाम अदल के लिए किस तरह बतौर नमूना पेश किया है? यही जो बयान कर रहा हूँ, अब मेरी बात नहीं समझ रहा है। निज़ाम अदल, उसमें हर चीज़ मुसावी है और हर चीज़ का ताल्लुक़ दूसरी से अदल का ताल्लुक़ है। तो अगर उसको पकड़ा जाए तो इंसान भी अपने मामलात में उसी तरह का अदल फैला सकता है। हजूर सूरत अल-फतह की आयत 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, नीज़ कुछ दूसरी फतूहात हैं उन्हें जो अभी तुम्हें हासिल नहीं हुई हैं। ये यकीनन अल्लाह ताला उन्हें अहाता कर रखा है। ठीक है। और अल्लाह हर चीज़ पर जैसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है। ये वही फतूहात हैं जिनका पहले आपने जो और सवाल किया था ना, उसमें ज़िक्र था कि तुम्हें खुदा ऐसी कौम से लड़ाएगा जिस पर तुम जब फतह पाओगे तो वो मुसलमान हो जाएंगे और तुम्हें बहुत बड़ी फतह नसीब होगी।
تو دیکھیے مسلمانوں کو کتنی بڑی فتوحات ملی ہیں اس ایران کے مقابل پر. یہی فتوحات ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے. حضور سورۃ الفتح کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا کی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کس جگہ کس بیعت کا ذکر ہے جو درخت کے نیچے کی گئی؟ بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی، جس میں ان صحابہ نے عہد کیا کہ ہم اپنی خدا کی خاطر اپنی جان لڑا دیں گے اور پیٹ نہیں دکھائیں گے دشمن کو. اس کا نام بیعت رضوان ہے. ٹھیک بات. ید اللہ فوق ایدیہم آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، وہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھوں پر تھا. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. آئیے رشید صاحب اپنے 115 سوال شروع کریں. حضور اجازت ہو تو ایک دو پوچھ لیتا ہوں، وقت بھی اجازت ہے. جزاکم اللہ حضور. میں خود بلا رہا ہوں آپ کو. حضور سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 آیت الکرسی والی آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ. حضور دین اسلام کے مطابق یہاں یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یہ اذن دیا گیا ہے. آپ کو کس نے بتایا ہے یقیناً جو آپ نے کہہ دیا ہے؟ حضور یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اذن جو شفاعت کا ہے وہ تو امت کے لیے اور سب کے لیے ہے، لیکن یہاں یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے جو خدا کے حضور شفاعت کرے سوائے اس کے کہ اس کو اذن دیا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے دعا کی اور وہ ایسی صورت تھی کہ وہ معلوم ہوتا تھا دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں شفاعت کرتا ہوں. تو اس پر یہ آیت آپ کو الہام ہوئی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حالت بہت غیر ہو گئی، بہت گریہ زاری کی اور معافی مانگی اللہ سے. تو اللہ نے فرمایا انک انت المجاز، تجھے اجازت دی جاتی ہے. تو یہ مراد ہے. امت میں اور بھی کئی ہوں گے جن کو شفاعت کی اجازت ملی ہوگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے شفیع مقرر ہیں. جی جزاک اللہ حضور. حضور یہاں دوسری حیثیت تھی کہ وہ نیک لوگ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہی نہیں پہنچی، ان کی شفاعت کیسے ہوگی؟ ان کی شفاعت کس نے کہا ہوگی؟ جن کو خبر ہی نہیں ان کی شفاعت کون کرے گا؟ ان کے وقت کے رسول. کون؟ جن کو خبر ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آنے کے بعد. جی ان حضور کے تشریف لانے سے پہلے جو ہیں وہ ان کے نبی کرتے پھریں گے سفارش ان کی. جی جی آپ کو اس سے کیا؟ حضور وہ انسان جن کو تمہیں کیا لطیفہ سنا ہوا ہے؟ حضور پھر سنا دیں. ایک پھر نہیں، پہلی دفعہ آپ نے نہیں سنا ہوا. وہ ہے ایک آدمی دوڑا آیا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے سردار جی. ان سے کہا کہ مبارک ہو لڑکا ہوا ہے. تو اس نے کہا پھر مجھے کیا؟ اس نے کہا آپ کے ہوا ہے. تو کبھی تمہیں کیا؟ حضور میں بھی سردار جی. حضور آگے عرضی ہے جی، وہ انسان جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے اور اب بھی ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.
انجام ان کا مختلف لوگوں کی انکار کی وجوہات مختلف ہیں. بعض کو صحیح اسلام پہنچتا ہی نہیں اور غلط طریقے پر اسلام پہنچایا جاتا ہے. اسلام کے دشمن بعض دفعہ غلط باتیں اسلام کی طرف منسوب کر کے ان کو پہنچا دیتے ہیں. تو وہ کس طرح مانیں گے؟ تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا. جی آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. جزاک اللہ. اگر اجازت ہو تو. اجازت ہے. حضور انت مجاز. حضور قرآن مجید کے منکروں کو دعوت عام دی گئی ہے کہ اے منکرو قرآن مجید کی صورتوں کی طرح کوئی ایک صورت بنا لاؤ. پھر بعض جگہ تو 10 صورتوں کی نظیر لانے کا اور بعض جگہ سارا قرآن مجید لانے کا ذکر ہے. حضور اس طرح مختلف مقدار کے چیلنج دینے میں کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتیں، بعض آیتیں، بعض صورتیں اتنی اور بعض 10 صورتیں ایسی ہیں جن کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی. اور سارا قرآن تو سب کے لیے ایک چیلنج ہی ہے. یہ 3 صورتیں ہیں چیلنج کی. اور ان کو قبول کرنے والے بھی مختلف علم و عقل کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے ایک صورت بنانے بھی مشکل ہے، بعضوں کے لیے 10 صورتیں بنانی مشکل ہے، بعضوں کو سارا قرآن کہا جائے تو ناممکن ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جی سر. اب وقت نہیں ہو گیا نماز کا؟ بالکل ہو گیا جی، جیسے حکم. جزاک اللہ. نہیں ویسے ہو گیا ہے. ہو گیا نا؟ ہاں جی بالکل. اذان بھی ہونی ہے. اذان کون دے گا؟ مبشر صاحب آپ اذان دیں.